بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر، جن کی کاوشات پر صرف اردو کی خدمت، زبان کی خدمت ہے۔ فروغ ادب میں، زبان کے فروغ میں ان کا نام نمایاں طور پر دنیا اردو میں جانا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کل وقتی شاعر ہیں۔ کل وقتی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کریڈٹ پر یہ بات بھی ہے کہ وہ ان تمام شعراء و شاعرات کے کلام کی تصحیح بھی فرماتے ہیں، اور وہ تمام شعراء و شاعرات جو ان سے جونیئر ہیں وہ ان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ استاد ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ان کی شعری تمام خامیوں کو درست کرتے ہیں۔ رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں۔ رحیم یار خان میں ایک ہی نام، ایک چاند کی طرح، ایک ستارے کی طرح روشن ہے ادبی خدمات کے تعلق سے، وہ ہے جناب جبار واصف۔ آج ہماری بزم میں موجود ہیں اور ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جبار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنے میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے۔ عامر صاحب کی خدمات جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں گفتگو کے آغاز میں بار دیگر جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ اور بزم شاعری کا پروگرام پوری دنیا میں اپنی پہچان آپ ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ بہت اس شکریہ۔ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ میں نے غائبانہ طور پہ بھی کئی بار ذکر ہوا ہے، ہم وہاں پہ بیٹھے جو ہے وہ ادبی معاملات کی جو آگہی ہمیں ملتی ہے وہ زیادہ تر آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور ایسے سمجھے کہ ایک ادبی کینوس ہے، واہ، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ نہیں تو آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چینلز جو ہے ان کا مزاج کمرشل ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی بات ہے کہ ادب کے فروغ کے لیے جس طرح جو ہے وہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ابھی جو ایک عالمی مشاعرہ کروایا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، جس سلسلے میں میں یہاں آیا تھا بے کراچی، شک۔ بہت شاندار، بہت یادگار، اور اس میں جو مجھے محسوس ہوئی بات وہ آپ لوگوں کی بے لوث محنت اور لگن تھی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ اور اسی سے اگلے دن آپ دیکھیں کہ آپ کا ذیلی مشاعرہ بالکل، جو سبین سیف صاحبہ کے گھر ہوا ہے، جی وہ جی، بھی ماشاءاللہ بہت شاندار اور بہت اچھا۔ بہت تو کراچی کے سب احباب جو ہے وہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اتنی اچھی وہ محفلیں سجاتے ہیں واہ، اور دن رات فروغ ادب کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جبار بھائی، میں آپ سے، اگر آپ اجازت دیجئے جی جی تو ادبی منظر نامے پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کا، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ اجازت بھی دیجئے کہ میں آپ سے سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ ہم نے یہ دیکھا رحیم یار خان میں، جی اور بھی بہت سارے شعراء ہوں گے ادب کی خدمت کر رہے ہوں گے، لیکن اپنی کاوشات کی بنیاد پر جو ایک منظرنامے پر طاقتور نام سامنے آتا ہے وہ جبار واصف کا ہوتا ہے۔ جبار واصف کی ادبی کاوشات کیا ہیں میں تو بخوبی جانتا ہوں، اور ادب سے وابستہ تمام کم و بیش احباب جانتے ہیں۔ ہم ایک عام سامع تک، ایک عام جو ناظرین ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ جبار واصف شاعری کی جانب کیسے آئے، اور ایک یہ طویل سفر انہوں نے کس طرح سے طے کیا، اور آج جس مقام پر اللہ پاک نے انہیں عزت سے نوازا ہوا ہے انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی وجدی بھائی، اگر میں اپنی اوائل عمری کی شاعری کو یاد کروں تو مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے 8ویں کلاس میں جو ہے وہ ایک نظم لکھی تھی جو میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مشق سخن کا سلسلہ ہوتا ہے واہ، کہ آپ جو ہے وہ تواتر سے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سال گزرتے پتہ نہیں لگتا، اب ہم عمریں گزار کے یہاں پہ بیٹھے ہیں،
اور جہاں تک آپ نے رحیم یار خان کی بات کی ہے تو وہاں پہ جیسے ہر شہر میں ہوتا ہے تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہاں پہ ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ بکھرے ہوئے جو دوست ہیں احباب ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور سب مل کے متحد ہو کے, کیونکہ مقصد تو ایک ہے نا, مقصد ایک ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سمجھیں کہ سکون سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, تو سب ہنرور جو ہے وہ ایک جگہ مل کے بیٹھے ہیں, ان کی مجموعی جو کاوشیں ہیں وہ سامنے آئے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے شہر کا, اپنے علاقے کا جو نام ہے وہ پہچانا جائے اور مثبت طریقے سے پہچانا جائے. تو بس اسی کے لیے ساری کوششیں کیں. اس سلسلے میں کل پاکستان مشاعرے بھی وہاں پہ منعقد کروائے, اس میں ہم نے سرکاری سطح پہ بھی جو ہے وہ سرکار کی بھی جو ہے وہ جتنی بھی ہو سکتے تھے وسائل, تعاون ہو سکتا تھا وہ لیا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضروری ہے ہمارے سسٹم کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بخوبی. تو بہت اچھے اچھے اور یادگار مشاعرے منعقد ہوئے ہیں, پھر سیمینارز کروائے ہیں. خواجہ فرید پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کانفرنسز, سیرت النبی کانفرنسز, سمجھنے کے نیشنل لیول کے جو ایونٹس ہیں وہ ایک ڈیکیڈ تک میں نے جو ہے وہ ایز اے فوکل پرسن میں کرواتا رہوں گا, ٹھیک ہے جی. بہت اچھا, اور اب بھی انشاءاللہ جاری و ساری ہیں. جاری. اچھا جبار, ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے, ہم بالکل دوستوں کی طرح بالکل ادبی منظرنامہ جو موجود ہے اس پر کھل کر گفتگو کریں گے کہ کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی کمی نہ رہ جائے کہ جبار سے ہم اس پر جو ہے گفتگو کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا جبار کہ پنجاب کا وہ زرخیز خطہ زمین کا, اس میں کم و بیش رحیم یار خان ایک خطہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہاں جب کوئی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں, بڑے مشاعرے ہوتے ہیں, کوئی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں یا کتاب کی رونمائی ہوتی ہے, تو اس خطے سے کراچی کی جانب دیکھا جاتا ہے, کراچی کے شاعر ادیب دانشوروں کو مدعو کیا جاتا ہے. لیکن پنجاب کی دیگر جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کراچی کی نمائندگی نہیں ہوتی, اور اسی کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب بھی کوئی اچھی تقریب ہوتی ہے, بہتر تقریب ہوتی ہے, تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بنا پنجاب کے شاعر ادیب دانشوروں کی شرکت کے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے. تو یہ ایک جو گیپ آ رہا ہے درمیان میں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہی رویے رہے, یہ ہم قومیت کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پیور ایک ادبی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر یہی رویے رہے, ہمارے سینئر جو تھے انہیں بھی یہ شکایت ہمیشہ رہی جو اب دنیا میں نہیں ہے, تو اب موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان میں کس طرح سے آپ قربتیں لا سکتے ہیں؟ وجدی بھائی, یہ جو سوال ہے یہ ہر دور کا مسئلہ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں جو پس پردہ مقاصد کار فرما ہوتے ہیں وہ کوئی خالصتاً ادبی خدمت نہیں ہوتی. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے فلاں سے کیا فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. اچھا, اب وہ جب کڑیاں جوڑتے ہیں تو اگر آپ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ نافع نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی پروگرام میں آپ کی یاد بھی آ سکتی ہے, چاہے آپ کتنا بھی توانا شعر کہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ایسی عصبیت جو ہے وہ تو دیکھیں ادب کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور ادب جغرافیائی طور پہ لسانی طور پہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم چاہے وہ پنجاب سے ہوں لوگ, چاہے ہمارے جو ہے وہ سندھ سے ہوں یا کراچی سے شاعر ہوں, لاہور سے ہوں, تو یہ تو ایک قلم قبیلہ ہے, ایک جسم کی مانند ہے. تو اچھے شاعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے بھی ہوں, آپ اس بات کے عینی شاعر کہ جس وقت میں کوئی بھی ایونٹ کرواتا ہوں تو میرا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا اچھا شاعر, ٹھیک ہے, جو اس وقت, اور مجھے یہ غرض نہیں ہوتی کہ میرا اس سے ذاتی تعلق کیا ہے یا مستقبل میں اس سے جو ہے وہ کیا کوئی فوائد حاصل کر سکتا ہوں یا وہ کس سطح, پیور ادبی بنیاد, پیور ادبی, اور اس کی نہ کوئی دنیاوی حیثیت بھی جو ہے وہ میرے جو ہے وہ نظر میں نہیں ہوتی. کس گریڈ کا آدمی ہے وہ, ٹھیک ہے, تو جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مافیا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ان سب چیزوں سے جب تک ہم بالا تر نہیں ہوں گے تو یہ والے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان سب سے بالا تر ہو کے ہمیں کام کرنا ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. ہم اسی تعلق سے آپ یہ دیکھیں جبار
کہ گورنمنٹ کی سطح پر ایوارڈ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا پرفارمنس اور کیا سالانہ وہ جیسے چلتے ہیں صدارتی ایوارڈ اور وہ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں جو کم و بیش 3 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، اس میں چند لوگ قداور جو ہیں ادبی طور پر، ان میں سر فہرست نام آتا ہے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا۔ جی ماشاء ان کی تواتر سے 9 برس 10 برس تک کی ہمارے ملک خدمات کا ہیں، اثاثہ ہے۔ جو وی سی رہے کراچی یونیورسٹی میں، پھر جاؤدین یونیورسٹی میں، پھر دنیا بھر میں وہ ملک کی نمائندگی، اردو کی نمائندگی، شاعری کی نمائندگی کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج تک انہیں نہ تو یہ ایوارڈ کوئی پرفارمنس کا ایوارڈ ملا، نہ صدارتی ایوارڈ ملا، نہ کسی سطح کا۔ تو مجموعی طور پہ کراچی کے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں سنجیدہ، ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ان فہرستوں میں بھی دخل پنجاب کا ہوتا ہے، کہ وہ فہرستیں وہ منظور کرتے ہیں کہ جی فلاں کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، اس سے زیادہ ادبی خدمات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یعنی وہ بھی معاف کیجیے گا، یعنی وہ بھی محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کا نام کوئی آگے دے اور پھر انہیں ان کی خدمات پر ایوارڈ ملے۔ تو یہ شہر کا المیہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ جبار واصف ایک سنجیدہ انسان ہیں، وہ نگاہ رکھتے ہیں ادب پر، اور ان سے ڈسکس کیا جائے اسے۔ دیکھیں جو نام آپ نے لیا ہے، میری نظر میں ایسے لوگ جو ہے وہ کسی ایوارڈ کے محتاج نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ خود ایوارڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا ہے جن مسائل کا، یہ سراسر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایوان اقتدار کے قریب ہوتے ہیں، بالکل، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ظاہر ہے وہ چاپلوسی کا ہی لفظ استعمال بالکل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی الفاظ ہیں جو ظاہر ہے چینل پہ بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ اس قسم کے رویوں کے حامل ہیں وہ فوائد اٹھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں، نوازا بھی جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم جو ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ وہ ایوارڈ وصول کریں، یہ ایوارڈ کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ بالکل اسے قبول ایوارڈ کے کیا۔ لیے بالکل عزت کی بات ہے کہ پیرزادہ قاسم صاحب جیسے بلند قامت شخصیت جو ہے ان کو دیا جائے، یہ اس ایوارڈ کے لیے منصب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا۔ وہ آپ سے گفتگو میں نے یوں ہی کی کہ مطلب یہ حقائق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہ لوگ جو وہ فہرستیں ترتیب دے رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں، ان کے مقاصد جو ہیں وہ بالکل آپ دیکھیں کہ وہ جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں آپ چلے جائیں تو ہر دور میں جو ہے وہ ایوان اقتدار کے قریب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شخصیت رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل، اور اسی کے ہاتھوں سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان شخصیات کا آپ کو بھی پتہ ہے، بالکل وہی بالکل نام بھیجتے ہیں، وہی سارا کچھ ہوتا ہے، بیوروکریسی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بالکل، اور اس سے تکلیف یہ ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا میں ایک بار پھر معافی چاہ رہا ہوں، مخل ہوا کہ جبار اس میں ایک چیز جو تکلیف دہ ہے کہ وہ چند اشخاص جو ہیں جو یہ معاملات دیکھتے ہیں، ان کے سبب سے پورا پنجاب کا خطہ کراچی کی نگاہ میں مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں یہ قربتیں بڑھانا چاہیے، نہ کہ ہم ان میں اپنی ان رویوں کو قائم رکھیں اور اس پر فخر محسوس کریں کہ جی دیکھا ہم نے فلاں کو اس سال بھی ایوارڈ نہیں لینا دیا۔ تو یہ تکلیف دہ عمل ہے، اور ہم مقروض ہیں اپنے عہد کے بڑے لوگوں کے، خواہ وہ پنجاب سے وابستہ ہوں، خواہ وہ بلوچستان سے ہوں، خواہ وہ کراچی سے ہوں، اندرون سندھ سے ہوں، تو ہمیں بڑے لوگوں کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، بے شک ہے نا۔ وجدی بھائی، اس کا میں ایک عرض کر دوں کہ عام جو سمجھیں عوامی نظریہ ہے، اب تو جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی، عوام الناس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ کس طرح دیے جاتے ہیں اور ان کی کیا جو ہے وہ حیثیت رہ گئی ہے، اور اس لیے اب یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اب آپ تو ادب سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تو جو ہے وہ منظر نامے کی ہر چیز آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب جو ایک عام پبلک سے آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ کس طرح جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ادب کے ایوارڈ میں سیاسی مداخلت جب ہو جائے، ختم ہو گئی بات، تو بات ختم ہوگی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ وہی شاعر، وہی جو ہے وہ قلم کار جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ لیتے نظر آئیں گے کہ جو کسی نہ کسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اقتدار کی خدمت کی ہو قلم کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ جس کو کہتے ہیں پبلک ریلیشننگ کہہ لیں آپ، وہ کام آتی ہیں۔ بہت سارے جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ رہ کے وہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں،
اور جو جینون لکھاری ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اب آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, جو یہ ادارے بنے ہوئے ہیں براہ راست ان کا شعر و سخن سے ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کلیریکل سٹاف کہہ لیں ان کو, بالکل ٹھیک ہے نا جی, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے پاس جو نام آتے ہیں نہ انہیں ان کی خدمات کا پتہ ہوتا ہے, نہ کوئی وہ تو فہرست آتی ہے ان کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک انتظامی طور پہ وہ اس کو جو ہے پروسیس کرتے ہیں. بالکل, یہ تو اتنے سادہ لوگ ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس سال جو ہے بہت اچھے شاعر مرزا غالب کو ایوارڈ دیا جائے گا تو یہ انتظار کریں گے کہ غالب آئیں اور سر جھکائیں اور ان کے گلے میں, انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا غالب حیات ہیں یا نہیں ہیں. جبار آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام, دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب جبار واصف ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں, جو اپنے خوبصورت خیالات آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر جبار واصف سے ان کا شعری کلام بھی سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب جبار واصف, جو وقفے پر جانے سے قبل اپنے خیالات کا اظہار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. اب ہم جبار واصف سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ کچھ کلام, شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی جبار. جی, میں آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں غزلوں کے چند اشعار. کیجئے. نہ یہ صحیفوں کا مسئلہ ہے, نہ یہ عقیدوں کا مسئلہ. کیا کہنے. نہ یہ صحیفوں کا مسئلہ ہے, نہ یہ عقیدوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے وہی جو کربل کے سب شہیدوں کا مسئلہ ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ مسئلہ ہے وہی جو کربل کے سب شہیدوں کا مسئلہ ہے. اور یہ قم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. کیا کہنے. یہ قم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. اسی لیے تو یہ دنیا بھر کے سبھی یزیدوں کا مسئلہ ہے. اسی لیے تو یہ دنیا بھر کے سبھی یزیدوں کا مسئلہ ہے. اور جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں, جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں, یہ دین کے دفتر کی جاری کردہ غلط رسیدوں کا مسئلہ. بہت اچھے, بہت اچھے. جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں, یہ دین کے دفتر کی جاری کردہ غلط رسیدوں کا مسئلہ ہے. اور بتا رہی ہے مزار مرشد پہ اب یہ چلہ کشوں کی محنت. بتا رہی ہے مزار مرشد پہ اب یہ چلہ کشوں کی محنت. جو پہلے مرشد کا مسئلہ تھا وہ اب مریدوں کا مسئلہ ہے. بہت اچھے. جو پہلے مرشد کا مسئلہ تھا وہ اب مریدوں کا مسئلہ ہے. اور سبھی کے منہ میں زباں ہے لیکن کسی کے منہ میں زباں نہیں. بہت اچھے. سبھی کے منہ میں زباں ہے لیکن کسی کے منہ میں زباں نہیں ہے. کہ حق بیانی تو صرف مجھ سے دہن دریدوں کا مسئلہ. بہت اچھے, بہت کہ حق بیانی تو صرف مجھ سے دہن دریدوں کا مسئلہ ہے. اور شعر دیکھیں کہ میں کہنا الفاظ کے بدن سے نئے معانی نکالتا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. میں کہنا الفاظ کے بدن سے نئے معنی نکالتا ہوں. سو میرا اسلوب شہر فن کے سبھی جدیدوں کا مسئلہ ہے. سو میرا اسلوب شہر فن کے سبھی جدیدوں کا مسئلہ ہے. اور جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ, جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ برائے زر پاک لکھ رہے ہیں. جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ برائے زر پاک لکھ رہے ہیں. یہ دور حاضر کے ناقدوں میں گھسے پلیدوں کا مسئلہ ہے. بہت اچھے جبار, بہت اچھے. یہ دور حاضر کے ناقدوں میں گھسے پلیدوں کا مسئلہ ہے. اور مقطع ہے کہ وہ جن کا ہر روز عید جیسا ہے کوئی ان کو بتائے واصف. وہ جن کا ہر روز عید جیسا ہے کوئی ان کو بتائے واصف.
کہ مفلسوں کے گھروں میں بچوں کی دونوں عیدوں کا مسئلہ ہے، بہت اچھے صاحب، کہ واہ، مفلسوں کے گھروں میں بچوں کی دونوں دونوں عیدوں کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اور ہم درخواست گزار ہیں کہ آپ مزید کلام عطا کیجیے۔ جی، ایک غزل کے اور اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ جو نباتات و جمادات پہ شک کرتے ہیں، آہا، جو نباتات و جمادات پہ شک کرتے ہیں، اے خدا تیرے کمالات پہ شک کرتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ، اور وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا، آہا، وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا، در حقیقت وہ سماوات پہ شک کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اور میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا، میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا، میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، واہ، میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں، اور میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں، آہا، میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں پیڑ چڑیوں کی مناجات پہ شک کرتے ہیں، آہا، اور اپنے حصے میں وہ بے فیض صدی آئی ہے، اپنے حصے میں وہ بے فیض صدی اپنے آئی حصے ہے۔ میں وہ بے فیض صدی آئی ہے، لوگ ولیوں کی کرامات پہ شک کرتے ہیں، کیا اچھا ہے صاحب، اور واہ، اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن، آہا، اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن، ہم قیامت کی علامات پہ شک کرتے ہیں، کیا اچھا ہے صاحب، تو واہ، وجدی بھائی شعر دیکھیں کہ آپ کے کھیت میں اگتی ہے سنہری گندم، آہا، آپ کے کھیت میں اگتی ہے سنہری گندم، آپ کیوں اس کی عنایات پہ شک کرتے بہت ہیں؟ اچھے، واہ واہ، آپ کے کھیت میں اگتی ہے سنہری گندم، آپ کیوں اس کی عنایات پہ شک کرتے ہیں؟ اور جن کو موسیٰ کا پتہ ہے نہ خبر طور کی ہے، کیا کہنے ہیں، جن کو موسیٰ کا پتہ ہے نہ خبر طور کی ہے، ایسے بدبخت بھی تورات پہ شک کرتے ہیں، کیا کہنے، اور آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، آہا، آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، آپ فطرت کے اشارات پہ شک کرتے ہیں، بہت اچھے جبار، آپ فطرت کے اشارات پہ شک کرتے ہیں، اور صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں۔ کیا کہنے، یہ میں اپنی اور آپ کی طرف سے شعر کہہ رہا ہوں، ضرور، ہم جیسوں کے لیے، واہ واہ، کہ صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، آپ کیوں میری عبادات پہ شک کرتے ہیں؟ کیا کہنے، اور آپ کو چاہیے سقراط کے بارے میں پڑھیں، آہا، آپ کو چاہیے سقراط کے بارے میں پڑھیں، آپ واصف کے خیالات پہ شک کرتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تادیر کلام آپ جو ہے پیش کریں اور ہم سماعت کریں، جی ضرور عطا کیجئے۔ جی میں یہ آج آپ کی بزم ہے، اور ہم چاہیں گے یہ آپ کہ کی محبت ہے، زیادہ سے زیادہ کلام سماعت کریں۔ جی، نہ جانے کس کی دعا ہے کہ کام چل رہا ہے، نہ جانے کس کی دعا ہے کہ کام چل رہا نہ ہے، جانے کس کی دعا ہے کہ کام چل رہا ہے، کوئی نظام نہیں اور نظام چل رہا ہے، بہت اچھے، کوئی بہت نظام اچھے، نہیں ہاں، اور نظام چل رہا ہے، ہاں، اور رہے وفا میں بچھے ہیں جفا کے انگارے، ہاں، رہے وفا میں بچھے ہیں جفا کے انگارے، جو چل رہا ہے وہ دو چار گام چل رہا ہے، بہت اچھے، جو چل رہا ہے وہ دو چار گام چل رہا ہے، اور کئی ادیبوں کے نامرد ہو چکے ہیں قلم، کئی ادیبوں کے نامرد ہو چکے ہیں قلم، کئی برس سے فقط ان کا نام چل رہا ہے، بہت اچھے، کئی برس سے فقط ان کا نام چل رہا ہے، کئی برس سے فقط ان کا نام چل رہا ہے، اور جو کھا چکا ہے
ہمارے شکیب اور سروت ہاں ہاں جو کھا چکا ہے ہمارے شکیب اور سروت، سخن قدوں میں وہی حرف خام چل رہا واہ ہے، واہ 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 واہ، سخن قدوں میں بے شک وہی بے شک، حرف خام چل رہا ہے، اور میں جانتا ہوں جو ناشاعروں کی ہے قیمت، ہاں ہاں میں جانتا ہوں جو ناشاعروں کی ہے قیمت، میں جانتا ہوں جو ان سب کا دام چل رہا ہاں ہے، ہاں ہاں ہاں، میں جانتا ہوں جو ان سب کا دام چل رہا ہے، اور ہے سبت مہر سفارش حسین جسموں پر، کیا کہنے کیا کہنے، ہے سبت مہر سفارش حسین جسموں پر، ادب کی منڈی میں مال حرام چل رہا ہے، بہت اچھے جبار، بہت اچھے، ادب کی منڈی میں مالے، مال حرام چل رہا ہے، اور تجھے خبر نہیں واصف بدن کے سکے کی، ہاں ہاں تجھے خبر نہیں واصف بدن کے سکے کی، اے میرے دوست یہ سکہ تو عام چل رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، اے میرے واہ، دوست یہ یہ سکہ تو عام چل رہا ہے، واہ 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 واہ۔ اب میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک بار ہی آپ سے درخواست کر دوں کہ آپ جو ہے تواتر سے پیش کرتے رہیں، اتنا خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں آپ کہ کی محبت، جی آپ نہیں کی چاہتا محبت ہے کہ آپ کے توسط سے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک جو ہے وہ میرے الفاظ پہنچیں گے، واہ واہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک غزل پیش جی کر رہا ہوں کہ وہی مسافر مسافرت کا مجھے کرینہ سکھا رہا تھا، بہت اچھے، وہی مسافر مسافرت کا مجھے کرینہ کرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا بہت تھا، اچھے بہت اچھے، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا، اور سڑک کنارے زمیں پہ بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی، ہاں ہاں سڑک کنارے زمیں پہ بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی، دمکتی کاروں میں آنے والوں کو ان کی قسمت بتا رہا کیا تھا، کہنے کیا کہنے، دمکتی کاروں میں آنے والوں کو ان کی قسمت بتا رہا تھا، اور سنا ہے کل رات مر گیا وہ ہاں ہاں، برہنہ درویش جھونپڑی میں، کیا کہنے، کیا سنا ہے کل رات مر گیا وہ برہنہ درویش جھونپڑی میں، فنا کے بستر پہ جو بقا کی حریص گدڑی بچھا رہا تھا، بہت اچھے بہت اچھے، فنا کے بستر پہ واہ، جو بقا کی حریص گدڑی بچھا رہا تھا، اور میری نظر میں وہ طفل مسجد کے پیشوا سے بھی محترم ہے، بہت اچھے بھائی، واہ، میری نظر میں وہ طفل مسجد کے پیشوا سے بھی محترم ہے، جو احتراماً گلی سے گندم کے بکھرے دانے اٹھا رہا تھا، بہت اچھے بھائی جبار، جو واہ واہ، احتراماً ہاں گلی ہاں، سے گندم کے بکھرے دانے اٹھا رہا تھا، واہ، اور بہت مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے، کیا کہنے کیا بہت کہنے، مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے، جو سوئی مخلوق کی حفاظت میں خواب اپنے گنوا رہا تھا، ہاں 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 جو سوئی مخلوق کی حفاظت میں خواب اپنے گنوا رہا تھا، اور تمام شب اس کے بھوکے بچوں نے جاگ کر ہی گزار دی تھی، واہ، تمام شب اس کے بھوکے بچوں نے جاگ کر ہی گزار دی تھی، خودی کے فٹ پاتھ پر جو غربت تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، بہت اچھے بہت اچھے، خودی کے فٹ پاتھ پر جو غربت کیا کہنے، تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، اور وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھی واصف، ہاں وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھی واصف، میں اپنی تربت میں لیٹے لیٹے کلام سب کو سنا رہا تھا، بہت اچھے میں جبار، اپنی تربت میں لیٹے لیٹے کلام سب کو سنا رہا، بہت اچھے جبار، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ خوبصورت شعری کلام ہماری سماعت اور آپ سے جو ہے احباب محبتیں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، بہت پیار شکر کرتے گزار ہیں، ہوں، میں ان کی بہت شکر سماعتوں گزار تک منتقل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا اردو کا ممتاز نام جبار واصف ہماری بزم میں موجود ہیں، جو آپ کی سماعتوں تک خوبصورت شعری کلام منتقل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر جبار واصف سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ کچھ کلام اور عطا کریں۔
ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب جبار واصف موجود ہیں، جو وقفے پر جانے سے قبل آپ کی خوبصورت سماعتوں تک اپنا بے بدل کلام منتقل کر رہے تھے. ہم ایک بار اور جبار واصف سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مزید کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی جبار، ایک غزل پیش خدمت ہے. عطا کیجیے. جبر نے جب مجھے رسوا سر بازار کیا، آہا، جبر نے جب جب مجھے رسوا سر بازار کیا، صبر نے میرے مجھے صاحب دستار کیا. آہا آہا، صبر نے میرے مجھے صاحب دستار کیا، اور میری لفظوں کی عمارت گری کام آئی میرے. آہا، میری لفظوں کی عمارت گری کام آئی میرے، میری غزلوں نے میرے نام کو مینار کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. میری غزلوں نے میرے نام کو مینار کیا، اور اپنے ہاتھوں میں قدورت کی کدالیں لے کر، آہا، اپنے ہاتھوں میں قدورت کی کدالیں لے کر، میرے اپنوں نے میری ذات کو مسمار کیا. کیا کہنے، کیا کہنے. میرے واہ اپنوں واہ نے واہ 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 واہ. میری ذات کو مسمار کیا، اور یاد جب آیا کوئی وعدہ تعمیر مجھے، آہا، یاد جب آیا کوئی وعدہ تعمیر مجھے، میں نے تب جسم کی ہر پور کو معمار کیا. بہت اچھے، بہت میں نے اچھے. تب جسم کی ہر ہر پور کو. پور کو معمار کیا، اور پھر سبز اشارہ ہوا اس پار سے جب، آہا، اور پھر سبز. سبز اشارہ ہوا اس پار سے جب، میں نے ایک جست میں دریائے بلا پار کیا. آہا، میں نے ایک جست میں دریائے دریائے بلا. بلا پار کیا، اور آج پھر خاک بہت روئی لپٹ کر مجھ سے. آہا، آج پھر خاک بہت روئی لپٹ کر مجھ سے، آج پھر قبر نے بابا کی مجھے پیار کیا. بہت اچھے، بہت آج اچھے. پھر قبر نے بابا کی مجھے پیار کیا، اور چاند نے رات میرے ساتھ میرے دکھ بانٹے. آہا، چاند نے رات میرے ساتھ میرے دکھ بانٹے، صبح سورج نے بھی گریا سر دیوار کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. صبح سورج نے بھی گریا. گریا سر دیوار کیا، اور آگ اشجار کو لگنے سے کئی دن پہلے، آہا، آگ اشجار کو لگنے سے کئی دن پہلے، میں نے رو رو کے پرندوں کو خبردار کیا. بہت اچھے جبار، بہت اچھے. میں نے رو رو کے آہا، پرندوں کو خبردار کیا، اور ایسا ماتم کبھی دریا کا نہ دیکھا نہ سنا. آہا، ایسا ماتم کبھی ایسا دریا ماتم کبھی دریا کا نہ دیکھا نہ سنا، جانے کس پیاس نے دریا کو آزادار کیا. آہا، جانے کس پیاس نے پانی کو آزادار کیا. ایسا ماتم کبھی دریا کا نہ دیکھا نہ سنا، آہا. جانے کس پیاس نے پانی کو آزادار کیا. اور دیکھ کر جلتی ہوئی جھونپڑی کل شب واصف، کیا کہنے. دیکھ کر جلتی ہوئی جھونپڑی کل شب واصف، میں نے سوئے ہوئے درویش کو بیدار کیا. بہت اچھے. میں نے سوئے ہوئے درویش کو بیدار کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. ہم نے جب بار کہیں پڑھا بھی تھا سوشل میڈیا پر بھی اور ادبی کس پرچے میں بھی، آپ کی ایک نظم تھی کراچی والے. جی 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 اگر آپ کے حافظے میں ہو تو ضرور پیش جی میرے پاس ضرور. میں اس کے کافی طویل نظم ہے، میں اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. اگر ممکن ہو تو مکمل نظم بھی پیش کی جا سکتی ہے. جی میں دیکھتا ہوں. جی جی ضرور. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں جبار واصف، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. میں نے ذاتی طور پر ان سے درخواست کی کہ ایک نظم، ان کی بہت شاندار نظم انہوں نے کہی ہے کراچی والوں کے تعلق سے، تو ہم جبار سے وہ نظم سماعت کرتے ہیں. جی میں پیش کر رہا ہوں. جی نظم کا عنوان کراچی والے. یہ آپ میں عرض کروں کہ کراچی والوں کی محبتوں نے لکھوائی ہے مجھ سے. بے شک. واہ.
اور بے اختیار یہ اشعار ہوئے ہیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. ساحلوں جیسے طرحدار کراچی والے, بہت اچھے بہت اچھے. ساحلوں جیسے طرحدار کراچی والے, خوش رہیں سارے میرے یار کراچی والے. واہ 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 اور شعر کیا چیز ہے, تخلیق کسے کہتے ہیں. واہ. شعر کیا چیز ہے, تخلیق کسے کہتے ہیں. واہ جا کے سن لیجئے اشعار کراچی والے. واہ واہ واہ. جا کے سن لیجئے اشعار کراچی والے. اور میر و غالب سے جو تہذیب روایت ہے ہمیں, بہت اچھے. میر و غالب سے جو تہذیب روایت ہے ہمیں, اس تمدن کے ہیں آثار کراچی والے. بہت اچھے بہت اچھے. اس تمدن کے ہیں آثار کراچی والے. اور یوں تو سب لوگ ہیں سورج کے طرفدار, مگر آہا. یوں تو سب لوگ ہیں سورج کے. سورج کے طرفدار, مگر فکر کو کرتے ہیں بیدار کراچی والے. بہت اچھے. اور کتنے خوش بخت ہیں پنجاب کے سب اہل ہنر. آہا. کتنے خوش بخت ہیں پنجاب کے سب اہل ہنر, ان سے کرتے ہیں بہت پیار کراچی والے. بہت اچھے بہت. ان سے کرتے ہیں بہت پیار کراچی والے. اور ہو بھلا اہل سیاست کا کہ جن کے دم سے, آہا. ہو بھلا اہل سیاست کا کہ جن کے دم سے, ہیں لہو رنگ یہ اخبار کراچی والے. آہا. ہیں لہو رنگ یہ اخبار کراچی والے. اور کیسے ہوتی ہے بسر, مجدی بھائی شعر دیکھیں عطا کیجیے. کہ کیسے ہوتی ہے بسر, پوچھا تو خاموش رہے. آہا. کیسے ہوتی ہے بسر, پوچھا تو خاموش رہے. سہمے سہمے ہوئے اشجار کراچی والے. بہت اچھے. اور زندگی تجھ سے تعلق کو نبھانے کے لیے, آہا. زندگی تجھ سے تعلق کو نبھانے کے لیے جھیلتے ہیں کئی آزار کراچی والے. واہ 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 واہ. اور اہل زر کے ہیں جدا اور غریبوں کے جدا. آہا. اہل زر کے ہیں جدا اور غریبوں کے جدا. کیا کہوں کیسے ہیں بازار کراچی والے. بہت اچھے بہت. اور اپنے پندار کی قیمت کا ہے اندازہ انہیں. آہا. اپنے پندار کی قیمت کا ہے اندازہ انہیں. بادشاہوں سے ہیں بیزار کراچی والے. آہا. بادشاہوں سے ہیں بیزار کراچی والے. اور پابا زنجیر ہوائیں ہیں فضا قید میں ہے. آہا. یہ ان دنوں کی نظم ہے جب یہ حالات تھے کہ اب تو ماشاءاللہ پابا زنجیر ہوائیں ہیں فضا قید میں ہے. باخدا پھر بھی ہیں احرار کراچی والے. واہ. اور آپ سے داد شجاعت بھی نہیں مانگتے ہیں. آہا. آپ سے داد شجاعت بھی نہیں مانگتے ہیں. جبر سے برسر پیکار کراچی والے. بہت اچھے جبر سے بہت اچھے. برسر پیکار کراچی والے. اور بھید جتنے ہیں سمندر کے وہ سب جانتے ہیں. آہا. بھید جتنے ہیں سمندر کے وہ سب جانتے ہیں. پھر بھی کرتے نہیں اظہار کراچی والے. کیا کہنے. اور سر دیوار تو ہم کو بھی نظر آتا ہے. آہا. سر دیوار تو ہم کو بھی نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں پس دیوار کراچی والے. بہت اچھے. دیکھتے ہیں پس دیوار کراچی والے. اور زام ہے اس لیے قامت کی بلندی کا تجھے. واہ. زام ہے اس لیے قامت کی بلندی کا تجھے. تو نے دیکھے نہیں کوہسار کراچی والے. بہت اچھے. تو نے دیکھے نہیں کوہسار کراچی والے. اور شام ڈھلتے کوئی چوپال سجاتے ہم بھی. آہا. شام ڈھلتے کوئی چوپال سجاتے ہم بھی. کاش ہوتے یہاں دو چار کراچی والے. بہت اچھے. کاش ہوتے یہاں دو چار کراچی والے. اور ہم مسافر ہیں کسی دشت سخن کے واصف. آہا. ہم مسافر ہیں کسی دشت سخن کے واصف. اور ہیں قافلہ سالار کراچی والے. بہت اچھے بہت. اور ہیں قافلہ سالار ہاں، کراچی والے. بہت اچھے، بہت ساحلوں جیسے
طرحدار کراچی والے، واہ، خوش رہیں سارے میرے یار کراچی والے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ واصف کہ ہم نے آپ سے درخواست کی اور آپ نے نظم پیش کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا جبار کہ آپ کم و بیش اس فہرست میں جو شعراء روابط میں رہتے ہیں دیگر صوبوں سے، شعراء سے، اور کراچی کے احباب کو جو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ جبار واصف کا قیام کراچی میں ہے، رحیم یار خان میں ہے، یا پنجاب کے کس اس میں ہے، چونکہ وہ اتنی محبتیں آپ کی بے جانب سے بھی ملتی ہیں اور یہ بھی آپ سے تمام محبت کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے رابطوں میں رہتے ہیں۔ جی، تو دیگر لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس سے آپ اثرات کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے پر یہ جو آپ کے طریقہ ہے دوست بنانا شہر سے باہر، ضروری نہیں کہ مشاعروں میں مدعو کیے جائیں، مشاعروں میں جائیں، لیکن آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وجدی بھائی بے شک آپ نے درست فرمایا۔ میں لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی پرائے شہر میں بیٹھا ہوں، پرائے لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ شاعر اور ادیب تو چلتے پھرتے محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنی برادری میں بیٹھے ہیں تو اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں، اپنے خاندان میں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک سمجھیں کہ خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کے فرد ہیں۔ اور ابھی کیا کہہ لیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا مجھے دلچسپ بات یاد آ رہی ہے کہ غلام حسین ساجد صاحب جو ہے وہ جب مجھے بلا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ رحیم یار خان سے مہمان، تو پھر ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو مہمان نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو اکثر جو ہے وہ لاہور میں ہی دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہمارے لاہوری ہیں۔ تو اسی طرح جب میں کراچی آ جاؤں تو اتنی محبتیں آپ سے ملتی ہیں، آپ لوگوں سے، اور یقین کریں کہ مجھے کئی دن جو ہے وہ وہاں پہ جا کے واپس جو ہے وہ واپس آنے میں لگتے ہیں۔ کراچی سے واپس جا کے واپس آنے میں وقت لگتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے، یعنی ذہنی طور پر وہاں جا کر بھی کراچی ہی میں ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا جبار، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادبی جو منظرنامہ ہے اس پر آپ سے بہتر نگاہ کوئی نہیں رکھتا، آپ نگاہ رکھتے ہیں، بہت باریکی سے آپ دیکھتے ہیں کراچی کے ادبی منظرنامے میں، اور اگر ہم پنجاب کو لیں کہ وہاں کی ادبی تقریبات میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو ادبی تقریبات ہیں دونوں جگہ پہ اپنے اپنے تئیں لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں اگر انفرادی سطح پہ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وسائل جو ہے وہ بہت محدود ہیں۔ آپ اپنے تئیں جو ہے وہ کاوشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر شہر میں بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، چند لوگ جو ہے وہ شعر و سخن سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان چند لوگوں میں بھی جو ہے وہ 2-4 افراد ہوتے ہیں جو عملی طور پہ کوشاں ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، باقی سب جو ہے وہ میری طرح کرسیوں پہ جو ہے وہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی کاوشوں میں، عملی کاوشوں میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، سسٹم کی رکاوٹیں کہہ لیں، وسائل کی رکاوٹیں کہہ لیں، ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ ہرڈلز پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس تمام صورتحال میں اگر کوئی شخص کوئی چراغ جلاتا ہے، چاہے وہ لاہور میں ہو چاہے کراچی میں ہو، تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو میں تو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں، عملی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، آپ نے جبار واصف کی گفتگو بھی سماعت کی، ان کا شعری کلام بھی سماعت کیا۔ جبار واصف کا شمار بلا شبہ ہمارے عہد کے نمائندہ شعراء کرام میں ہوتا ہے، وہ شعراء کرام جو سنجیدگی سے ادب تخلیق کرتے ہیں، جو سنجیدگی سے زبان کا فروغ چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد فروغ ادب، فروغ زبان ہوتا ہے۔ جبار واصف اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے۔ ہم جبار واصف سے درخواست کریں گے کہ وہ نوجوان نسل کے لیے، اپنے ہم عصر شعراء کے لیے، اپنے سینئر شعراء کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں تو کیمرہ ان کے سامنے ہے۔ دیکھیں، پیغام یہی ہے کہ مخلص ہو کے ہم سب جو ہے وہ اپنی ذات کو پس پش ڈالتے ہوئے جب تک آگے نہیں آئیں گے، اور جتنی علمی و ادبی
ہم برائیوں کی طرف جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے نکتہ چینی کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ عملی طور پہ آگے آئیں اور عملی طور پہ ان سب جو ہے وہ برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تحریری طور پر، عملی طور پر۔ اور بہت اچھا لکھنے والے ہمارے نوجوان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اردو غزل کا مستقبل جو ہے وہ بہت روشن ہے، بہت امکانات ہیں ہماری نوجوان نسل میں۔ کل بھی ایک مشاعرہ جو ہے وہ سبین صاحبہ کے گھر میں ہوا، تو بہت اچھے اشعار وہاں پہ سننے کو ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت کے حصار میں رکھے اور اسی طرح جو ہے وہ کام ہوتا رہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، اور محفلیں آباد رہیں، میں یہی کہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جبار واصف، آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ خوبصورت کلام، خوبصورت گفتگو، آپ نے اپنا شعری خوبصورت کلام اور اپنے خیالات کا میں اظہار کیا۔ سپاسگزار ہوں۔ پروگرام اختتام آپ کو لوگوں کو پہنچتا ہے اور آئندہ آپ کو پھر زحمت دیں گے کہ بہت پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے جناب جبار واصف۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔